ویلکم بیک سامعین، آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راشد، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل لاہوری. ہم عادل سے بہت مزے کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کی لائف سے ریلیٹڈ بہت کچھ جان رہے ہیں. اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ ہم اپنی یوتھ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ میسج چھوڑ کے جائیں. تو عادل سے اسی بارے میں پوچھیں گے کہ عادل، آپ ٹورزم میں اتنا کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اتنی ایفرٹس، تو وٹ یو ول سجیسٹ ٹو آور یوتھ کہ اس میں اس سارے ایریا میں کیا کیا اپرچونیٹیز ان کے لیے ہیں؟ بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں، ایز اے یوتھ اگر میں اپنی بات بھی کروں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم لاچا پہنا تھا، حالانکہ لاچا جو تھا وہ ہمارے بڑے پہنتے آئے ہیں پوری زندگی، لیکن ایک میرے لیے بڑی نئی چیز تھی کہ لاچا پہن کے میں شہر میں نکلوں گا اور لوگ مذاق اڑائیں گے، یار تو صحیح نہیں پایا ہے کتنا. مجھے اپنی جو ایگو ہے اس کو کل کیا میں نے سب سے پہلے. مطلب مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. صحیح. اگر میں اس چیز کو دیکھنے لگ پڑتا تو شاید آج میں ٹانگا نہ چلا رہا ہوتا. بالکل بالکل. میں نے ماسٹرز کیا ہوا، میں کوئی کسی کمپنی میں بہت اچھی تھوڑی سی ایفرٹ کر کے میں جاب لگ سکتا تھا. بالکل. میں نے وہ اس کو پریفر نہیں کیا. میں نے جاب بھی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے کی میں نے، لیکن اس کا بیسکلی جو پرپز تھا وہ جسٹ لائک کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹینڈ کر سکوں فار دا ٹورزم. صحیح. ایجوکیشن کا مقصد ہی یہ تھا میرا کہ میرے جو لنگوسٹک ہے وہ بہتر ہو، کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہوں، تاکہ میں ٹورسٹ کو کنونس کر سکوں. صحیح. سر بات یہ ہے کہ جو یوتھ ہے وہ سب سے پہلے تو اس چیز کو ہی فوکس رکھ لیتی ہے کہ جناب اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. بالکل. اس سلسلے میں وہ انیشیٹ کرتے ہی نہیں ہیں. اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو ان سے ہیں وہ نیگیٹو ایسپیکٹس دیکھتے ہیں، پازیٹیو ایسپیکٹس سے وہ جاتے ہی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اگر میں ٹانگے کی بات کروں تو ٹانگے کے اتنے زیادہ نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. مطلب میں جانور کو ہاتھ لگاؤں گا، وہ جرمز ہوں گے، ٹانگے پہ بیٹھوں گا لوگ مذاق اڑائیں گے، ہیزیٹیشن فیل ہوگی. تو میں اس نیگیٹو ایسپیکٹس کی طرف تو بہت اینڈ میں گیا ہوں. سب سے پہلے میں نے اس کے پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھنا اسٹارٹ کیے، اور وہ یہ کہ ٹانگا ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر لوگ بیٹھیں گے، مسکراہٹ ہوگی. وہ لوگ ان میں بیٹھیں گے جو زندگی میں ٹانگا پہ بیٹھے ہی نہیں ہیں. پھر وہ لوگ جو باہر سے ان کو دیکھ رہے ہیں، مطلب راہ چلتے جو کامن پیپلز ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹیں ہیں دیکھنے والوں کے بھی اور جو ٹانگے پہ بیٹھے ہیں ان کے اوپر بھی، تو مسکراہٹیں جو ہے وہ قائم و دائم ہے. تو یہ سلسلہ سارا ان کا. اچھا عادل بھائی، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا اباؤٹ دا اپرچونیٹیز. جیسے کہ پاکستان کے اباؤٹ دا امیج آف پاکستان ان دا ورلڈ، اور یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے جو آپ جو لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تو اپنی یوتھ کو کس طرح سے اس چیز کی طرف لے کے آنا چاہیں گے کہ وہ بھی اس سارے جو ہیں معاملات ان میں انوالو ہو سکے اور ٹورزم پہ کام کر سکے؟ اگر ٹورزم کی بات کریں تو ٹورزم کسی کنٹری کی جو سی ہے وہ بیک بون ہوتی ہے. میں نے انڈیا میں ٹریول کیا اور وہاں کا ایک جو گلی ہے وہ کسی نہ کسی لیول سے ٹورزم کے ساتھ منسلک ہے. صحیح. وہاں پر آج بھی جو ہے وہ سائیکل رکشہ چل رہا ہے. مطلب جس نے نہیں بھی بیٹھنا، مطلب ایک ٹورسٹ وہاں جاتا ہے اس کے لیے بڑی اٹریکشن کی چیز ہوتی ہے کہ وہ اس پہ بیٹھے اور سیر کرے اور مطلب سٹی کے اندر موو کرے. وہ صحیح. پاکستان کے اندر بے شمار ایسی اپرچونیٹیز ہیں، بے شمار ایسی جگہیں ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یوتھ کی بات کی جائے تو یوتھ کے اندر ایک بیسکلی آئیڈیاز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیشہ وہ انیشیٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. ظاہر بات ہے جب آپ لوگ انڈے کو توڑیں گے تو اندر سردی نکلے گی، تبھی انڈا پکے گا. آپ انڈے کو توڑیں گے نہیں تو آپ کیسے اس کا ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں. تو یہاں کی جو ایک خاص ایک انوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ان کو پراپرلی گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکیں. میں آپ کو ریسنٹلی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لاہور کے اندر ایک سروس لانچ ہوئی تھی اوبر، بالکل ٹیکسی کی. بالکل. اس میں میں نے موسٹلی پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا ان کو کہ وہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے انہوں نے اس سروس کو ایز اے ڈرائیور یوز کیا. وہاں پہ وہ ایز اے ڈرائیور جو ہے وہ اپنے آپ کو انرولڈ کیا انہوں نے، اور وہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو دیکھیں یوتھ کی ایک چینج ہے کہ وہ کچھ کرنا ضرور چاہتی ہے لیکن ان کو ایک پراپر وے چاہیے. تو وہ لوگ جو ٹورزم میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلا لیسن وہ یہی ہے جو میں نے ٹورزم سروسز میں دیکھ کر لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا جو صبر ہے وہ بہت اس میں معنی رکھتا ہے. آپ کے پاس جو آپ کا گیسٹ ہے یا جو بھی آپ کا کلائنٹ ہے، آپ اس کی نیگیٹو باتیں سننے کے لیے آپ کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے. وہی آپ کا اصل بندہ ہے جو آپ کو سروسز لے رہا ہے آپ سے. تو ظاہر بات ہے اس کو اگر پرابلمز ہو رہی ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ کو بیٹرمنٹ کے لیے ان کی جو کمیاں کوتاہیاں آپ لوگوں نے کی ہیں وہ ان سے سنیں آپ. صحیح. دوسری بات کہ ٹورزم ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. ٹورزم ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ٹور ہی پہ مبنی ہو. ٹورزم میں آپ کا فوڈ بھی آتا ہے، آپ کا گیسٹ آتا ہے، آپ کے پاس ٹریڈیشنل فوڈز ہوں وہ وہاں پہ کھانے کے لیے آئے گا، آپ ذائقہ اس کو پرووائڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی ایسی چیزیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اس وقت اگر
میرے پاس ایسی اپرچونٹیز ہوں تو ٹوریزم بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. کسی وقت میں وہ ڈبے کے اندر پوری فلم دکھاتے تھے. بالکل. میں نے ان بندوں کو بہت کوشش کی کہ میں ان کو ایک سیٹ اپ کرواؤں ان کا, اور ٹورسٹ ایسا آئے جو وہاں ان کو فلمیں دکھائیں. وہ منہ سے بولتے جاتے تھے اور اندر سے تصویریں دکھاتے جاتے تھے. وہ پرانا کلچر تھا, وہ ختم ہو چکا. اس کے علاوہ ہمارا ڈگڈگی کا کلچر تھا, وہ ختم ہو چکا. اس کے علاوہ ہمارے بے شمار ایسے تماشے ہوتے تھے جو آج بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں, جو گلی محلوں میں ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. پنجابی کی ایک کہاوت ہے, میں آپ کو سناتا ہوں کہ 7 دن تے 8 میلے پڑا میں کیڑے ویلے. There are 7 days and 8 festivals in Lahore. صحیح. تو لاہور کے جو لوگ ہوتے تھے وہ مطلب ماں اپنے بچوں کو مارتی تھی تو پڑھن کیوں نہیں جانتا, تو وہ کہتا تھا ماں میں کتوں پڑھا, اتنے 7 دن ہے گنے 8 میلے ہے گنے, پڑھا میں کہڑے ویلے. تو لاہور جو سا تھا وہ بیسیکلی ٹوریزم, ثقافت, یہاں کلچر, یہاں میلے, یہاں ٹھیلے ان کا مرکز رہا ہوا ہے. انفارچونیٹلی وہ تمام روایات ختم ہو چکی ہیں. اور دوسری بات کہ جب ہم نے اپنے جو پیرنٹس ہیں اپنی ماں کو جب ماما یا موم کہہ دیا اور اپنے باپ کو جب ڈیڈی کہہ دیا تو ظاہر بات ہے اس کے اندر معنی کے ساتھ ساتھ فیلنگز بھی چینج ہو چکی ہیں. تو وہ روایات ختم ہو چکی. جو ینگسٹر ہے اس کے لیے سب سے اچھی اپرچونٹی یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے سے ٹوریزم کو سٹارٹ کرے. اپنے علاقے کے اندر ایکٹیویٹیز کرائے. اپنے علاقے کے اندر ان کے بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی بھی لوگ داستانیں جانتے ہیں. بالکل. وہ اپنے علاقے کے اندر ایک بیٹھک کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ لوگ کسی چیز کا بھی نام دے سکتے ہیں, لیکن اپنے پرانے لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو آگے کامیاب ہوں گے. صحیح ہو گیا. ہم نے اپنی پرانی ثقافت کو بلا دیا اور نئی ثقافت کو اڈاپٹ کر لیا. تو ٹوریزم جو بیس ہے وہ ہے ہی پرانے پہ. کسی بھی ملک کا ٹوریزم دیکھ لیں آپ, وہ بیسکلی ان کی جو روٹس ہوں گی وہ پرانی ہی ہوں گی, ان کی ہسٹری ساری پرانی ہوگی. آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, وہاں کا اپنی ثقافت ہوگی اور وہ پرانی ہی ہوگی. اس کو ڈفرینٹ طرح سے اس کو چینج کیا ہوا, لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ اولڈ ہی ہوگی. صحیح ہو گیا. اچھا عادل بھائی, اس میں ایک جو ہے میں نے ایک چیز جو دیکھی, یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایک ہی ایکٹیویٹی کو بار بار کرتا ہے نا تو وہ اسے تنگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ جو لاہور کو روز اسی نظر سے, روز اسی طرح انہی جگہوں کو دیکھنا, تو آپ کو کبھی ایسا نہیں فیل ہوا کہ یار کیا میں روز یہاں پہ آ جاتا ہوں؟ ایک رویے میں انسان کی فطرت ہے نا, تو ایسا کبھی فیل نہیں ہوتا؟ مجھے بہت دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ میں لاہور کو آنکھ سے دیکھتا نہیں ہوں, میں لاہور کو دل سے دیکھتا ہوں. صحیح, زبردست. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. تو مجھے جو چیز وہاں کھینچتی ہے وہ وہاں کی گلیاں ہیں. صحیح. میں ان گلیوں میں دوبارہ جاتا ہوں, جب بار بار جاتا ہوں, میں دن میں 3 دفعہ بھی وہاں جاتا ہوں گیس کو لے کے, تو مجھے آج تک یہ محسوس ہوا ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اجنبی ہوں. میں ابھی تو آیا ہوں یہاں پر, ابھی تو گیا ہوں. ہر بار میرے اندر وہ ایک انرجی ہوتی ہے جو مجھے مزید انکریج کرتی ہے کہ جناب نیکسٹ ٹائم آپ نے آنا ہے تو یہاں پر ان لوگوں کو لے کر آنا ہے. اور ہر بار ہمارے ساتھ ایک نیا مسافر ہوتا ہے. وہ جب وہاں جاتا ہے اس کی فیلنگز اور ہوتی ہیں, دوسرے بندے کی فیلنگز اور ہوتی ہیں. تو وہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں جو سا ہوں تنگ آ گیا ہوں اس کام سے. صحیح. یہ میرا پیشن ہے اور میں کرتا رہوں گا. سامعین, ایک بہت مزے کا جملہ, یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. ہم اسی پہ تھوڑی سی بات کریں گے. چلیں, ایک انہوں نے ہلکا سا وہ چھیڑا ہے. تو عادل بھائی, ان گلیوں میں گھومتے ہوئے, ان گلیوں میں آتے جاتے ہوئے, کہیں یہ محبت کسی اور سے ہوئی؟ یہ آپ مجھے بڑا گھبرانے والا ایک قسم کا سمجھ لے کوشچن کر رہے ہیں. میری فیانسی اس وقت سن رہی ہوگی, وہ جو سی ہے مطلب میری کلاس لگوائیں گے آپ ان کے ساتھ آ کے. لیکن اگر میں بات کروں تو واقعی ایسا ہے. شہر کے اندر مطلب ایک وقت تھا کہ میں کسی کے عشق میں مبتلا تھا وہاں پہ, اور لیکن اس کا قطع نظر یہ نہیں تھا کہ میں بیسکلی وہاں پہ اس کے لیے جاتا تھا. نہیں, ایسا نہیں تھا. اور وہ بیسکلی عشق کیا تھا, وہ وہاں کے لوگوں کا عشق تھا. میں ان کے پاس جا کے ان کی باتیں سنتا تھا, میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. وہ مجھے پرانی باتیں بتاتے تھے, وہ مجھے پرانے قصے بتاتے تھے. وہ یہ بتاتے تھے کہ آج تو 50 سال پہلے تھے آئے گا سی, آج سے 50 سال پہلے یہاں پر یہ تھا, ہمارے بڑے یہ کرتے رہے ہیں. تو وہ ان کی جو داستانیں ہیں وہ مجھے ایک عشق سے کم نہیں لگتی. داستان گوئی کا پورا سلسلہ ان کا ہے. تو یہ عشق و محبت جو ان سے بیسکلی انہی کے ساتھ میرا اٹیچ ہے. صحیح ہو گیا, زبردست. اچھا عادل بھائی, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اپرچونیٹیز, ٹھیک ہے, تو آپ یوتھ کو کچھ ایسے پلیٹ فارم بتانا چاہیں گے جن کو جوائن کر کے وہ اس ٹوریزم کی طرف آ سکتے ہیں؟ بالکل, بے شمار ایسے پلیٹ فارمز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان موسٹلی پڑھے لکھے لوگ ہیں. بالکل. اور سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے. بالکل. آپ
टूरिज्म की इस वक्त बेशुमार कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं. बिल्कुल. अफसोस की बात है वो सिर्फ काम कर रही हैं. हाँ हाँ. काम करने में और उनके अंदर अपने जज्बात को शामिल करने में बहुत फर्क है. प्रमोट करने में बहुत फर्क है. वो सिर्फ काम कर रही है, आया बंदा चला गया. प्रमोशन जो चीज किसी चीज की भी होती है उसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है. बिल्कुल. और आपको हर चीज का जो आउटपुट है वो फौरन नहीं मिल जाता. सही हो. पाकिस्तान के अंदर थोड़ा टाइम लगता है आपको स्टेबल होने के लिए, बिल्कुल. लोगों के मिजाज को समझने के लिए, और आप अपना वक्त जाया जरूर करते हैं लेकिन असल में वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको बाद में काम देती है. सही हो गया. नौजवान जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उनके पास इस वक्त बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. ना सिर्फ लाहौर में, सही, हमारे पास गुजरांवाला है, हमारे पास कसूर है जिसको हमने नेगलेक्ट किया हुआ है. बिल्कुल. कसूर के लोग ये काम कर सकते हैं, फैसलाबाद के लोग ये काम कर सकते हैं. बिल्कुल. हमने तो बकायदा अपने किसी वक्त में चैप्टर्स का आगाज किया था कि जनाब लाहौर में अगर हम कर रहे हैं तो फैसलाबाद में कोई दूसरा बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करे, सेटअप हम उसको वहां पे करवा देते हैं और वहां के कल्चर को घुमाए, वहां के कल्चर को प्रमोट करे. फैसलाबाद, गुजरांवाला जो वैसे ही बड़ा मशहूर शहर है, मैं आपको एक बड़ी अफसोसनाक बात बताता हूँ कि लाहौर के अंदर हमारा पहलवानी का कल्चर ही खत्म हो गया. बिल्कुल ऐसे ही. पहलवानों को यहाँ पर वो अहमियत दी ही नहीं गई कि वो बेचारे अपने अखाड़ों को दोबारा कायम करें. बिल्कुल. हम लोग अब ये करते थे कि जब टूरिस्ट हमारा आता था तो हम पहलवानों को कहते थे जनाब अपने कल्चर को खत्म ना करो, ये आपके कल्चर को देखने आते हैं. बिल्कुल. लाहौर के पुराने अखाड़े होते थे जो सारे खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 या 2 अखाड़े हैं जो कायम दायम है. सही हो गया. तो रिसेंटली हमने उन अखाड़ों को लोगों की मदद से दोबारा कायम किया है. वहाँ पे छोटे पट्टे जो होते हैं वो आते हैं वहाँ पर और मट्टी शट्टी मलते हैं, जोर लगाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 10 नहीं तो कम से कम 5 पहलवान मौजूद रहते हैं उनकी सरपरस्ती के अंदर आके. सही हो गया. तो अगर वो हम लोग मतलब स्टूडेंट्स चाहे, यंगस्टर चाहे तो वो उस कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं. बिल्कुल. इसके अलावा जो सबसे वहां पर है हमारा पुराना एक ट्रेडिशनल म्यूजिक भी है. हम हारमोनियम के जरिए, जैसे अगर यूरोप में जाएं तो हर स्ट्रीट के ऊपर कोई ना कोई म्यूजिशियन बैठा होता है, अपने पुरानी सकाफत को बजा रहा होता है. यहाँ पर हम लोग शर्म महसूस करते हैं. और एक वो सिंगर जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ होता है लेकिन चूंकि वो भी स्ट्रीट से ही बजा के निकला होता है तो उसको लोग दाद देते हैं. आपके पास जो कुछ है, जो आपके पास पर्सनल है, आप उसको एक्सप्रेस करें लोगों के सामने. आपको कभी दात मिलेगी, कभी आपको जोन सी इग्नोरेंस मिलेगी, लेकिन एक वक्त आएगा आपको सुनने वाले, आपको समझने वाले लोग मौजूद होंगे. अपना दिल छोटा ना करें. डेफिनेटली. सामीन, एक बहुत अच्छा मैसेज था ये कि आप अपने दिल को हरगिज छोटा ना करें. मैं इसके साथ आदिल भाई से सिर्फ एक छोटा सा अपना आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा. आदिल भाई, अ पॉजिटिव मैसेज फॉर आवर यूथ, हमारे लिसनर्स के लिए. सर पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो यूथ वैसे ही पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह. ये जो यूथ है आजकल की बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है माशाल्लाह. इनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है. पाकिस्तान की यूथ किसी भी मैदान में कम नहीं है, इसमें कोई हम लोगों ने हर जगह पे जाके अपना नाम बनवाया है. बिल्कुल. एक बात याद रखिएगा कि जो काम किसी एक शख्स ने किया है वो बाकी लोग भी कर सकते हैं. उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी की जरूरत है, आपको राइट डायरेक्शन की जरूरत है. अपने आप को हमेशा हमेशा पॉजिटिव करें. और एक बात जो मैं आजकल करता हूँ, बल्कि बहुत पहले से कर रहा हूँ, अपना कैथोरेसी जरूर कीजिए. अपने आप को जरूर जांचें कि आप किस मुकाम पर आ जाएं, पहले किस मुकाम पे थे. अपने माजी को याद रखिए लेकिन अपने माजी को साथ लेके ना चलें. सही. क्योंकि आपका अगर प्रेजेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर भी उतना ही अच्छा होगा. वो लोग जो अपने माजी को साथ लेके चलते हैं कि हमने ये इंज किया तो इंज किया, तो वो कभी भी अपने प्रेजेंट को खुशहाल नहीं कर रख सकते और उसके साथ जो उनका फ्यूचर है वो भी खत्म हो जाता है. सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट. और पाकिस्तान तो वैसे ही एक इतना खूबसूरत मुल्क है कि जो हर लम्हे पे आपको अपॉर्चुनिटीज देता है. बिल्कुल, इसमें कोई शक. आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिल जाएगा इंशाल्लाह. सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट. और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप लोगों को आपकी मंजिल भी मिल जाएगी इंशाल्लाह. बस सोचने का नजरिया आपका चेंज होना चाहिए. कुछ लोग हैं जो ग्लास को कहते हैं कि पानी डालते हैं और आधा ग्लास होता है, कुछ कहते हैं आधा भरा हुआ, कुछ कहते हैं आधा खाली है. तो दोनों की बातें सच है. सुनने का हौसला डिपेंड करता है देखने वाले पे. सही. तो आप अच्छा देखेंगे तो आपको हर चीज अच्छी दिखेगी, बुरा देखेंगे तो आपको बुरा दिखेगा. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं. थैंक यू सो मच आदिल भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें जो है वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें बताई और पाकिस्तान के टूरिज्म के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में और स्माइल्स के बारे में जो है इतनी अच्छी हमारे साथ गुफ्तगू की. सामीन,
آج ہمارے ساتھ موجود تھے عادل لاہوری. آج کے ہمارے پروگرام میں ریزن فار اسمائلز, ان فیکٹ فار اے لاٹ آف اسمائلز, اور ماشاء اللہ سے ان کے ساتھ بہت اچھی ہماری گفتگو رہی. ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا جو ہے اختتام کا وقت ہوا چاہ رہا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ جو ہے کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راشد, اور آپ مجھے سن رہے تھے FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے. ٹل دا نیکسٹ پروگرام, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.